أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی یسبح تسبیح کرتی ہے لہو اس کے لیے من فی السماواتی جو چیز آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمینوں میں ہے، والطیر اور پرندے صافات بولتے ہیں پر کھولے ہوئے، یعنی پرندے جو ہے اپنے پروں کو کھول کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں یا ان چیزوں کی طرف آپ غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بس اس دنیا کے اندر آئے ہیں اور دنیا کے اندر ہی رہیں گے اور دوبارہ ہم نے اٹھنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے۔ تو کیا آپ ان چیزوں کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ ہر چیز جو دنیا کے اندر موجود ہے، وہ چاہے زمینوں کے اندر ہو چاہے آسمانوں کے اندر ہو، اور پرندے جب اڑ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر ایک چیز جو ہے وہ جانتی ہے اپنی بندگی اور اپنی یاد کا طریقہ، یعنی ہر ایک چیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا جو طریقہ ہے وہ معلوم ہے، اور وہ جو ہے اسی طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے لوٹنا ہے۔ یہاں سے کفار کا جو ہے یہ اعتراض کہ ہم جو ہے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا وہ الی اللہ المصیر سے، کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی وہ دوبارہ تمہیں زندہ بھی وہی اللہ تعالیٰ کریں گے، اور وہ الی اللہ المصیر سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہیں جانا ہے اور لوٹنا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ ہم جو ہے بس یہاں مر جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے، دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ علم تر ان اللہ، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جی ہانکتا ہے صحابن بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، ثم یجعلہ رکامن، پھر ان کو تہ بتہ لگا دیتا ہے، فطر الود کا، پس تو دیکھ، فطر الود کا کہ می، الود کا مطلب می، یا اس کو آپ کہتے ہیں بارش، بارش جو ہے یخرج نکلتی ہے من خلال ہی اس کے بیچ میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بادل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان بادلوں کو تہ بتہ لگاتے ہیں، اور بارش جو ہے پھر ان کے بیچ میں سے جو ہے نکل کر جو ہے وہ برستی ہے۔ تو کیا اس کے اس تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی تم اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور آگے فرمائے کہ وہ ينزل من السماء من جبال فیہا من بارد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان بادلوں میں سے جو ہے بڑے بڑے بادلوں میں سے، من جبال کا، جبال کا لفظی ترجمہ تو پہاڑ کے ہوتا ہے، لیکن مفسرین حضرات نے یہاں پر لکھا ہے جبال سے مراد بڑے بڑے بادل، یعنی ان بڑے بڑے بادلوں میں سے جو ہے اللہ تعالیٰ من بارد اولے نازل کرتا ہے، یعنی اولے جو ہے برساتا ہے، فیصیب بہی من یشاء ویصرفہ عن من یشاء، پس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر ڈال دیتا ہے، فیصیب بہی، پھر وہ اولے جو ہے ڈال دیتا ہے، من یشاء جس پر چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء، اور بچا دیتا ہے، ویصرفہ اور پھیر دیتا ہے یا بچا دیتا ہے، من اس آدمی کو، یشاء جس کو چاہتا ہے، ویصرفہ عن من یشاء اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ یکاد السنا برقہ یذہب بالابصار، کہ ان قریب جو ہے اس کی بجلی کی جو چمک ہے، یذہب وہ لے جائے گی، بالابصار آنکھوں والوں کو، کیا مطلب، یعنی اس کی اتنی جو ہے چمک ہوتی ہے جس کے کیا نام ہے لوگوں کی جو آنکھیں ہیں ان کی بینائی جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے یا بدلتا رہتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے کہ آج کل
عصر کی نماز جو ہے وہ 4:15 کے قریب ہو رہی ہے، لیکن گرمیوں کے اندر جو ہے یہی عصر کی نماز جو ہے وہ 5:30 بجے ہو جاتی ہے، 5:45 بجے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت دیکھیں کہ ابھی سردیوں کے اندر یہ ٹائم، ابھی سردیوں میں مغرب کا ٹائم چیک کر لیں اور گرمیوں کے اندر مغرب کا ٹائم چیک کر لیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے دن کو رات میں اور رات کو دن کے اندر بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ بے شک اس میں جو ہے وہ عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ واللہ خلق کل دابۃ مما، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے ہر پھرنے والی چیز کو، ممائن پانی سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پھرنے والی چیز کو، ممائن پانی سے، فمنہم من یمشی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں علی بطنہ، اپنی پیٹھ پر، جیسے وہ سانپ ہو گئے، یہ بچھو، کیڑے مکوڑے، یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے پیٹ کے اوپر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے اوپر چلتے ہیں، اور بعض ومنہم من یمشی علی رجلین، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں علی رجلین، 2 پاؤں کے اوپر۔ تو جس طرح یہ انسان آ گیا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی جاندار ایسے ہیں کیا نام ہے جن کے 2 پاؤں ہیں، تو وہ اپنے 2 پاؤں کے اوپر جو چلتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں 4 پاؤں کے اوپر، یعنی 4 ٹانگوں کے اوپر۔ یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ تو ان تمام آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ تمام چیزیں کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، اور پوری دنیا مل جائے اور وہ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے تو وہ نہیں کر سکتی، کہ اگر وہ کیا نام ہے یہ چیزیں بنانے کے جتنے بھی مردی نئے نئے طریقے اختیار کریں، تو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے اس کے مقابلے کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہے اس سب کو اللہ نے بنایا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہی چل رہی ہے، ایسا نہیں کہ یہاں پر کسی اور کا حکم چلے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ لقد انزلنا آیات مبینات، البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا ہے آیات مبینات، واضح آیات اور واضح نشانیاں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی جسے اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری جو ہے وہ اختیار کر لی ہے۔ پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے ہیں اور اس کے رسول کے اوپر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہی میں سے کیا نام ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہے اس بات کو نہیں مانتے اور ہم جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، یہ مؤمنین میں سے نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ اعراض کرنے والا ہوتا ہے، یعنی وہ بات کو نہ ماننے والا ہوتا ہے، اور وہ اس بات کا جو ہے انکار کرنے والا ہوتا ہے، یا اس کا منکر ہوتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور جب اگر وہ اس وصول کریں اس سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ان نے مال غنیمت میں سے یا کسی چیز میں کچھ وصول کرنا ہو تو الیہ، وہ اس کی طرف آتے ہیں، مذعنین، فرما برداری کر کے، یعنی پھر تو وہ ایسے وصول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر یہ ساری جتنی بھی وہ بیان ہو رہی ہیں منافقین کی صفات یہاں پر بیان ہو رہی ہیں کہ منافقین ہوتے کس طرح ہیں، کہ وہ اوپر سے جو ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر بھی اور اس کے رسول کے اوپر بھی، البتہ دل سے جو ہے وہ
اس کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو اسی طرح جو ہے یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ جب اگر انہوں نے کسی جہاد کے اندر یا جنگ کے اندر کہیں پہ شرکت کر لیے، تو وہاں سے اگر کوئی مال غنیمت آیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو انہوں نے جب کوئی چیز وصول کرنی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو پھر جو ہے وہ ایسے ان کے سامنے آتے ہیں جیسے یہ ساری کی ساری باتیں ماننے والے ہیں اور یہ فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے، کیا ان لوگوں کے دلوں کے اندر مرض نہیں ہے؟ یعنی ان لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی کوئی ایسی مرض سے مراد یہاں پر یہ منافقت ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ روگ ہے، مرض ہے۔ امر تابو ام یخافون، یا یہ لوگ جو ہیں امر تابو یہ دھوکہ دیتے ہیں، ام یخافون یا یہ خوف ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے انصافی کرے گا ان پر، ورسولہ اور ان کا رسول، کہ کیا یہ لوگ جو ہے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، وہ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یا دوسری بات یہ کہ یا یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا رسول جو ہے وہ ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ جو ہیں یہی ظالم ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے یہاں تک تو منافقین کی بات تھی۔ آگے ایمان والوں کی بات کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، کہ بات مومنین کی اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ جو رسول ہیں وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو ان یقولوا، یہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت اور فرمانبرداری جو ہے وہ اختیار کر لی، اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وَيَتَّقْهِ، اور گناہوں سے بچا رہتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی اختیار کرنے والے ہیں، یہ جو کیا نام ہے اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بہت زیادہ قسمیں، یعنی جہد ایمانہم تاکید کے لیے لفظ لے کر ہیں کہ وہ بہت زیادہ، یعنی بار بار جو ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لئن امرتہم، اگر آپ ان کو حکم دے دیں کسی بات کا، تو لیخرجن، وہ نکل جائیں گے، وہ کھسک جائیں گے۔ قل لا تقسموا، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ آپ قسمیں مت کھو، طاعۃ معروفہ، بلکہ آپ کا حال سب ہی کو پتہ ہے۔ طاعۃ معروفہ کا مطلب یہ ہے کہ حکم برداری چاہیے جو دستور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی آپ کی جو تمام باتیں ہیں یا آپ کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باخبر ہے اس چیز سے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اس کے بعد جو ہے آگے فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم جو ہے منہ موڑو گے یا روح گردانی کرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو پس ہے ان کے اوپر وہی بوجھ، یعنی ان کے اوپر وہی ہے اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ذمہ، جو بوجھ ان کے اوپر رکھا گیا ہے وہی ان کے اوپر ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بار بار دعوت دے رہے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم ایمان نہیں لے کر آ رہے، تو وہ جو تمہیں جو بات کہہ رہے ہیں تو ان کا کہنا ان کو مبارک، اور جو تم کہہ رہے ہو تو تمہارا کہنا تم کو مبارک، یعنی تم اگر نہیں مانو گے تو تمہیں عذاب ملے گا اور تم جو ہے عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تہتدوا، تو تم سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے، یعنی راہ پکڑ لو گے۔ وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، الا البلاغ المبین، مگر واضح پہنچانا۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں اس کا شان نزول ہے وہ ذرا آپ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی اور اعلان نبوت کے 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے، تو ہر وقت کفار اور مشرکین کے خوف میں رہے،
یعنی 10 سال نبوت کے بعد تقریباً 13 سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کے اندر رہے، تو اس وقت ہر وقت جو ہے وہ مشرکین اور کفار کا جو ہے خوف ہوتا تھا۔ پھر ہجرت مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے ہر وقت خطرے میں رہا کرتے تھے، یعنی کہیں مشرکین جو ہے وہ حملہ نہ کر دیں۔ تو اس وقت جو ہے کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن اور اطمینان کے ساتھ رہ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ تو اس کے اوپر یہ والی آیت نازل ہوئی، یہ جو اب ہم پڑھیں گے۔ بات سمجھ آئی عرفان صاحب؟ جی سمجھ آئی جی۔ جی، اس کے بعد آگے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لے کر آئے ہیں، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، تو لیستخلفنہم، البتہ ضرور بضرور ہم ان کو خلیفہ بنا دیں گے، ان قریب ہم ان کو خلیفہ بنا دیں گے، فی الارض زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، ایسے جیسا کہ خلیفہ بنایا ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے ابھی کسی مجبوری کے اندر ہیں یا پریشانی کے اندر ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لوگ ایسے تھے جو کیا نام ہے حکومتوں کے اندر ان کو حکومتیں ملی ہوئی تھی اور وہ جو ہے اس آباد تھے زمین کے اندر۔ تو یہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بھی ان کو کیا نام ہے ان کو بادشاہی دے دیں گے اور ان کو جو ہے خلیفہ بنا لیں گے زمین کے اندر، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جما دیں گے ان کے لیے دینہم، ان کا دین، الذی وہ ارتضیٰ لہم جس کو یہ پسند کرتے ہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ہم ان کے خوف کو جو ہے ان امن کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ یعبدوننی، پس تم وہ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، اور وہ میرے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ کریں، ومن کفر بعد ذالک، پس جس نے انکار کیا اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس وہ وہی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو فاسقین ہیں، یعنی جو گناہ کرنے والے ہیں یا فسق و فجور کرنے والے ہیں، تو پھر یہ انہی لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، آپ نماز کو قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین، کہ گمان نہ کریں الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، معجزین کہ وہ جو ہے عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین کے اندر۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس حکومت ہے یا ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس فوجیں ہیں، تو وہ زمین کے اندر جو ہے اپنی منمانی کریں گے اور اپنی بات جو ہے کہلوائیں گے لوگوں کو۔ تو اس سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں اور یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے زمین کو کے اندر عاجز کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ جو ہے وہ بہت بری جگہ ہے۔ بس یہاں تک پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ یہ تقریباً ہمارا 2 سبق آگے رہے گی، انشاءاللہ جمعے والے دن جو ہے ہم یہ والا پارہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ جی۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم